امریکہ اور ایران کے اسلام آباد میں 21 گھنٹے تک تاریخی طویل مذاکرات، دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ نہیں ہو سکا۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی وطن واپس روانہ ہو گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور پاکستان میں امریکی سفیر نے امریکی وفد کو رخصت کیا۔ ایران نے امریکہ کے مطالبات تسلیم نہیں کیے۔ امریکہ اور ایران معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ امریکی نائب صدر نے تہران کے لیے بری خبر قرار دے دیا۔ جے ڈی وینس نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ امریکہ نے ایران کو بہترین اور حتمی پیشکش کر دی، دیکھتے ہیں ایران قبول کرتا ہے یا نہیں۔ مذاکرات کے دوران بڑی لچک کا مظاہرہ کیا۔ بات چیت کے دوران صدر ٹرمپ نے بھی بہترین کوشش کی ہدایت کی اور ہم نے کر کے دکھایا۔ ایٹمی ہتھیار نہ بنانے سے متعلق واضح یقین دہانی چاہتے ہیں۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ متعدد نکات پر اتفاق رائے ہونے کا دعویٰ، دو معاملات پر اختلافات کی وجہ سے معاہدہ نہیں ہو سکا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق صرف ایک دور میں معاہدے تک پہنچنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل میں سہولت کاری جاری رکھنے کا اعلان، دونوں ممالک پر سیز فائر کے عزم پر قائم رہنے پر زور۔ امید ہے دونوں ممالک پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے مثبت سوچ سے آگے بڑھیں گے۔ نائب وزیر اعظم کی پریس کانفرنس۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آبنائے ہرمز، جوہری مسئلے، جنگی معاوضے اور پابندیوں کے خاتمے پر بات چیت ہوئی۔ دونوں جانب سے متعدد پیغامات اور مسودوں کا تبادلہ ہوا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کی، واضح کیا کہ امریکہ کی وعدہ خلافیاں نہیں بھولے اور نہ ہی بھلائیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے سنگین جرائم معاف نہیں کیے جائیں گے۔ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، صدر ٹرمپ کا دو ٹوک پیغام۔ صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے واضح کیا، امریکہ جنگ جیت چکا، ایران کو عسکری طور پر شکست دی جا چکی۔ آبنائے ہرمز میں کچھ بارودی سرنگوں کا مسئلہ ہے، انہیں مشینری سے ختم کیا جا رہا ہے۔ خبردار کیا کہ چین ایران کو اسلحہ فراہم کر کے بڑی غلطی کرے گا۔ پاکستان نے مذاکرات آج بھی جاری رکھنے کی تجویز دی تھی، فریقین نے بھی قبول کر لی تھی۔ شاندار میزبانی پر امریکہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا شکر گزار۔ امریکی نائب صدر کے مطابق پاکستان نے مذاکرات میں تعمیری کردار ادا کیا، پل کا کردار ادا کرنے کی اہم کوشش کی گئی۔ ایران نے پاکستان کی کوششوں کو مخلصانہ قرار دے دیا۔ پہلے مرحلے میں وفود اور ثالثوں کی الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں، دوسرے مرحلے میں ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ مذاکرات کے آخری دور میں تکنیکی ٹیموں نے ماہرین کی سطح پر تحریری مسودے پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات کے دوران ایران کے حتمی مطالبات پر تفصیلی غور، ہرمز پر قانونی حق تسلیم کرنے، جنگی تباہی کا معاوضہ دینے، اثاثوں کی بحالی، ایران اور لبنان سمیت پورے خطے میں مستقل جنگ بندی، فوجی طاقت اور پرامن جوہری توانائی کا حق برقرار رکھنے کے ایرانی مطالبات۔ باضابطہ مذاکرات سے قبل امریکہ اور ایران کے وفود کی وزیر اعظم شہباز شریف سے علیحدہ ملاقاتیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی ملاقات۔ اسپیکر کالیباف کی زیر قیادت ایران کے مذاکراتی وفد نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ، آبنائے ہرمز نہیں کھلوا سکتی، آبی گزرگاہ کو صرف ایران ہی کھول سکتا ہے۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کمیشن ابراہیم عزیزی کا امریکی صدر ٹرمپ کو جواب۔ ایرانی اسلامی گارڈز آبنائے ہرمز سے فوجی جہازوں کے گزرنے کی کسی بھی کوشش کا سخت جواب دینے کا اعلان۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے نہ رکے، بمباری سے مزید 15 لبنانی شہری شہید۔ 2 مارچ سے جاری حملوں میں شہادتیں 2000 سے زائد ہو گئیں، 6000 سے زائد زخمی۔ حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی پوزیشنز پر بڑا حملہ کر دیا، اسرائیلی عسکری ٹھکانوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، صہیونی فوج کے حملے میں صحافی 7 فلسطینی شہید، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے بریج کیمپ میں پولیس چوکی پر فضائی حملہ کیا۔ اور حیدرآباد کنگز مین کی پی ایس ایل میں پہلی کامیابی، کراچی کنگز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔
امریکہ اور ایران کے اسلام آباد میں 21 گھنٹے تک تاریخی طویل مذاکرات، دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ نہیں ہو سکا۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی وطن واپس روانہ ہو گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور پاکستان میں امریکی سفیر نے امریکی وفد کو رخصت کیا۔ ایران نے امریکہ کے مطالبات تسلیم نہیں کیے۔ امریکہ اور ایران معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ امریکی نائب صدر نے تہران کے لیے بری خبر قرار دے دیا۔ جے ڈی وینس نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ امریکہ نے ایران کو بہترین اور حتمی پیشکش کر دی، دیکھتے ہیں ایران قبول کرتا ہے یا نہیں۔ مذاکرات کے دوران بڑی لچک کا مظاہرہ کیا۔ بات چیت کے دوران صدر ٹرمپ نے بھی بہترین کوشش کی ہدایت کی اور ہم نے کر کے دکھایا۔ ایٹمی ہتھیار نہ بنانے سے متعلق واضح یقین دہانی چاہتے ہیں۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ متعدد نکات پر اتفاق رائے ہونے کا دعویٰ، دو معاملات پر اختلافات کی وجہ سے معاہدہ نہیں ہو سکا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق صرف ایک دور میں معاہدے تک پہنچنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل میں سہولت کاری جاری رکھنے کا اعلان، دونوں ممالک پر سیز فائر کے عزم پر قائم رہنے پر زور۔ امید ہے دونوں ممالک پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے مثبت سوچ سے آگے بڑھیں گے۔ نائب وزیر اعظم کی پریس کانفرنس۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آبنائے ہرمز، جوہری مسئلے، جنگی معاوضے اور پابندیوں کے خاتمے پر بات چیت ہوئی۔ دونوں جانب سے متعدد پیغامات اور مسودوں کا تبادلہ ہوا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کی، واضح کیا کہ امریکہ کی وعدہ خلافیاں نہیں بھولے اور نہ ہی بھلائیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے سنگین جرائم معاف نہیں کیے جائیں گے۔ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، صدر ٹرمپ کا دو ٹوک پیغام۔ صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے واضح کیا، امریکہ جنگ جیت چکا، ایران کو عسکری طور پر شکست دی جا چکی۔ آبنائے ہرمز میں کچھ بارودی سرنگوں کا مسئلہ ہے، انہیں مشینری سے ختم کیا جا رہا ہے۔ خبردار کیا کہ چین ایران کو اسلحہ فراہم کر کے بڑی غلطی کرے گا۔ پاکستان نے مذاکرات آج بھی جاری رکھنے کی تجویز دی تھی، فریقین نے بھی قبول کر لی تھی۔ شاندار میزبانی پر امریکہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا شکر گزار۔ امریکی نائب صدر کے مطابق پاکستان نے مذاکرات میں تعمیری کردار ادا کیا، پل کا کردار ادا کرنے کی اہم کوشش کی گئی۔ ایران نے پاکستان کی کوششوں کو مخلصانہ قرار دے دیا۔ پہلے مرحلے میں وفود اور ثالثوں کی الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں، دوسرے مرحلے میں ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ مذاکرات کے آخری دور میں تکنیکی ٹیموں نے ماہرین کی سطح پر تحریری مسودے پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات کے دوران ایران کے حتمی مطالبات پر تفصیلی غور، ہرمز پر قانونی حق تسلیم کرنے، جنگی تباہی کا معاوضہ دینے، اثاثوں کی بحالی، ایران اور لبنان سمیت پورے خطے میں مستقل جنگ بندی، فوجی طاقت اور پرامن جوہری توانائی کا حق برقرار رکھنے کے ایرانی مطالبات۔ باضابطہ مذاکرات سے قبل امریکہ اور ایران کے وفود کی وزیر اعظم شہباز شریف سے علیحدہ ملاقاتیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی ملاقات۔ اسپیکر کالیباف کی زیر قیادت ایران کے مذاکراتی وفد نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ آبنائے ہرمز نہیں کھلوا سکتی، آبی گزرگاہ کو صرف ایران ہی کھول سکتا ہے۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کمیشن ابراہیم عزیزی کا امریکی صدر ٹرمپ کو جواب۔ ایرانی اسلامی گارڈز آبنائے ہرمز سے فوجی جہازوں کے گزرنے کی کسی بھی کوشش کا سخت جواب دینے کا اعلان۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے نہ رکے، بمباری سے مزید 15 لبنانی شہری شہید۔ 2 مارچ سے جاری حملوں میں شہادتیں 2000 سے زائد ہو گئیں، 6000 سے زائد زخمی۔ حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی پوزیشنز پر بڑا حملہ کر دیا، اسرائیلی عسکری ٹھکانوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، صہیونی فوج کے حملے میں صحافی 7 فلسطینی شہید، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے بریج کیمپ میں پولیس چوکی پر فضائی حملہ کیا۔ اور حیدرآباد کنگز مین کی پی ایس ایل میں پہلی کامیابی، کراچی کنگز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔